السلام علیکم، گوہر شاہی مرحبا۔ آج ہم بات کریں گے ذکر قلب کیسے جاری ہوتا ہے۔ جیسے کہ جو چیز ہمیں نہیں پتہ رہتی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں جب جاننا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بڑا توجہ ہوتا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بھی یہ جاننا ضروری ہے۔ جیسے کہ مان لیجیے آپ کو نماز پڑھنے نہیں آتا ہے اور آپ کو کوئی موٹیویٹ کیا اور آپ اللہ کے راستے پہ چلنا اسٹارٹ کیے، تو آپ کو جاننے کا بہت جستجو رہتا ہے کیسے پڑھا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کیسے جاری ہوتا ہے، تو ہم وہی آج جانیں گے۔ تو قلب میں جو روح ہے، جو قلب ہے، اس میں اللہ کا ذکر کیسے جاری ہوگا اور کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری بات ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور بنے رہیے گا، بہت ہی اچھے اگزامپل کے ساتھ سمجھایا جائے گا آپ کو، انشاءاللہ آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں یونس صاحب کی آواز میں۔ قمر زمان چودھری نے ناران خیبر پختونخوا سے سوال ماشاء کیا اللہ۔ ہے۔ وعلیکم السلام۔ ذکر قلب کیسے جاری ہوتا ہے یہ بھی بورڈ پر سمجھا دیں۔ بے چلو شک۔ جی بورڈ پر سمجھا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الحمدللہ۔ یہ ہے دل، یہ دل ہے، سمجھ لیں کہ دل ہے تو نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے دل، یہ دل ہے۔ اس دل کے اوپر ایک روح ماشاء اللہ۔ خفتہ حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک روح ہے کہ اس روح کو لال رنگ سے لکھ دیتے ہیں، یہ روح ہے۔ اس روح کا نام ہے لطیفہ بے شک۔ قلب۔ جس طرح زبان کو بلوانے کے لیے ایک روح ہے لطیفہ بسم اخفا، اللہ الحمدللہ۔ وہ بیدار ہوتی ہے تو زبان کلام کرتی ہے، سمجھ گئے؟ تو اسی طرح اس دل کو، اس کا دل کا فنکشن ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہم کو یہ جو دل کے اوپر روح ہے لطیفہ قلب، اس کو بیدار کرنا ہے۔ ماشاء اب اللہ۔ ہم تو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اسلام پر جب چلیں گے تو ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے بس پیدائشی مسلمان سمجھتے ہیں، لہٰذا بے کبھی شک۔ اسلام کو سے انٹروڈیوس نہیں ہوئے۔ لیکن اگر شروع سے اسلام سے انٹروڈکشن بسم ہمارا اللہ ہوتا الحمدللہ۔ تو کیا ہوتا؟ سب سے پہلے کیا ہوتا؟ اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرو کلمے کا، اور دوسرا تھا تصدیق بالقلب۔ پھر ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ دل کا صدق کہاں سے آئے گا۔ زبان سے تو ہم نے اقرار کر لیا، اب یہ دل کا صدق کہاں سے لائیں؟ ماشاء اللہ۔ اور وہ ہمارے اردو میں بھئی سچے دل سے مانگ لو، بس سچے دل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی دھوکہ نہیں دے رہے تم، اور بالکل آنےسٹ ہو کر کے بالکل سچی طلب کر رہے ہو تم۔ بے شک۔ یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ تکلیف ہے نہیں، اگر ہم کو کوئی اپنی بسم اللہ کہیں لے الحمدللہ۔ کے جانا چاہ رہا ہے تو ہم تکلیف نہیں ہو رہی لیکن آہیں نکل رہی ہیں، یہ ڈرامے بازی ہے، اور ایک جینوئن تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہیں پر ہم نے اس کو صدق دل سے تعبیر کیا ہوا ہے کہ یار تم سچ مانو، واقعی میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اسی کو ہم نے وہاں کہا کہ جب میں نے زبان سے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سچے دل سے کہہ رہا تھا، یعنی میری کوئی اور نیت نہیں تھی، میں واقعی اللہ اور ماشاء اس کے اللہ۔ رسول کو مانتا ہوں۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے صدق دل کا، یہ مطلب نہیں ہے صدق دل کا۔ صدق دل کا مطلب ہے کہ جس چیز کا اقرار زبان نے کیا ہے، کیا ہے وہ؟
اللہ اور اس کے رسول کا نام، بسم اللہ اس کا اقرار کیا ہے نا، اب اس کا صدق قلب میں جائے. مراد اللہ اور اس کے رسول کے نام کا نور قلب میں جائے. جب زبان اللہ کرے تو اس کا نور قلب میں ہو. زبان اللہ اللہ کرتی رہے اور قلب میں نور نہ جائے تو یہ ریاکاری ہے. زبان اللہ اللہ کرتی رہے قلب میں نور نہ جائے تو یہ ریاکاری ہے. ماشاء سمجھ اللہ. گئے آپ؟ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم صدق قلب حاصل کریں. کیوں ضروری ہے؟ کہ نماز کا اہم ترین جز ہے یہ. بے شک. نماز کی روح ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، بسم اللہ. قلب کی حاضری کے بغیر نماز ہوتی نہیں. اب اگر آپ نے نمازوں کو درست کرنا ہے، نمازوں کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا ہے، تو صدق قلب حاصل کریں. اس لیے ذکر قلب ضروری ہوتا ہے. اب یہ ذکر قلب ہوتا کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے یہاں پر ڈایاگرام بنایا ہے دل کا، ماشاء اللہ. اور بتایا ہے کہ یہ دل ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اور یہاں پر لطیفہ قلب ہے، یہ ایک روح ہے. سب سے پہلے تو اس کے حوالے سے آپ حدیث سن لیں. بے شک. امام مسلم نے، بخاری نے اس کو مستند اور صحیح الاحسن قرار دیا. بسم اللہ الحمدللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی، اور اگر وہی فساد میں مبتلا رہ جائے تو پورا جسم فساد میں مبتلا رہ جاتا ہے. یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے. یاد رکھ. ماشاء اللہ. یہ ہے ہمارے اسلام کی بنیاد. جب کسی مولوی، کسی صوفی اسکالر طاہر القادری کے پاس جاؤ تو اس کو کہو باقی باتیں بعد میں، اس حدیث پر عمل پہلے کراؤ، اصلاح کرو قلب کی، باقی باتیں بعد میں کریں گے. یہ لیکچر نہ دو 300 کتاب 600 کتاب. میں کوئی کتاب لے کے نہیں جاؤں گا قبر میں، یوم محشر میں کتاب دیکھ کے جواب نہیں دوں گا. وہاں تو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یوم محشر میں کیا ہوگا؟ جو کچھ تمہارے سینوں کے اندر ہوں گے اعمال، کہ ان کے سینے میں جو لطائف میں نے رکھے تھے، بتاؤ ان لطیفوں کا کیا کیا تم نے دنیا میں، وہ نکال کے دیکھے جائیں گے. ماشاء اللہ. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتی اللہ بقلب السلیم. اس روز مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے. کامیاب کون ہوگا؟ جو قلب سلیم لایا. بے شک. اور قلب جاری کیسے ہوتا ہے؟ قلب آباد زندہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کے دو حصے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ. ایک تو اس کا حصہ ہے عبد البشر والا، اور ایک ہے نظر البشر والا. عبد البشر کا مطلب ہے عبادت کے ذریعے، نظر البشر کا مطلب ہے نظر کے ذریعے. سمجھ گئے؟ اب یہ جو دل ہے ہمارا، ماشاء اللہ. یہاں اس دل کے اوپر، اس دل کا کام کیا ہے پہلے یہ جان لیں. اس دل کا جو ہے، یہ جو دل ہے ہمارا، اس کے 4 خانے ہوتے ہیں. بے شک. یعنی ایک ہوتا ہے آریکل اور ایک ہوتا ہے وینٹریکل. رائٹ آریکل، لیفٹ آریکل، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل. ٹھیک ہے نا؟ یہ آریکل وہ 2 خانے ہیں جہاں پر آرٹریز ہوتی ہیں جڑی ہوئی، اور وینٹریکل وہ خانے ہیں جہاں پر وینز جڑی ہوتی ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو دل کا کام کیا ہے؟ یہ جیسے کہیں پر پیٹرول وغیرہ نکلتا ہے تو کروڈ آئل ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اس کو صاف کرنے کے لیے ریفائنری لگاتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم کھانا وانا کھاتے ہیں تو ہمارا لیور خون وغیرہ بناتا ہے،
تو لیکن وہ کروڈ بلڈ ہوتا ہے. اور یہ جو دل ہے یہ خون کو ریفائن کرنے کی ایک فیکٹری ہے. خون کو، ہاں اس کا کام یہی ہے بسم کہ اللہ خون کو ریفائن کرے. تو یہ جو ہماری وینز ہوتی ہیں اس میں ہوتا ہے امپیور بلڈ. یہ امپیور بلڈ لے کے دل میں آتی ہے. یہ امپیور بلڈ لے کے دل میں آتی ہے. اور دل کے اوپر ایک یہاں والو لگا ہے. کیا لگا ہے؟ ہاں، پلمونری والو. ماشاء اللہ. وہ جو پلمونری والو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے خون کے قطروں کو پش کرنا، دھکیلنا. کیا کرنا؟ ہاں، وہ پش کرتے ہیں، اس کو دھکیلتے بے ہیں. شک. وہ دھکیلتے ہیں تو آواز آتی ہے دھک. دوسرا دانہ دھکے یعنی ڈراپ دھکیلا، دھک دھک. بسم اللہ. تو یہ ٹک ٹک اس خون کے قطروں کو دھکیلنے کی ہے. جب وہ پلمونری والو اس کو دھکیلتا ہے بلڈ کو، تو بلڈ کے اندر دو طرح کے جو ہے کیپسولز ہوتے ہیں. ایک تو کہلاتے ہیں ریڈ بلڈ کارپسلز اور دوسرے کہلاتے ہیں وائٹ بلڈ کارپسلز. اب وہ جو وائٹ بلڈ کارپسلز ہوتے ہیں ان کے ماشاء اللہ. اندر دل آکسیجن بھرتا ہے، یعنی بلڈ کو آکسیجنیٹ کیا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ اب آئیڈیا کیا ہے بے شک. اللہ کا کہ جب یہ دل تمہارے خون میں آکسیجن ڈال رہا ہے اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے، بسم اللہ الحمدللہ. تو عین اسی وقت جب آکسیجن جا رہا ہے اس وقت اللہ کا نور بھی اس میں جائے. بھائی آکسیجن تو ہے دل میں، آپ سانس لے رہے ہیں، بریتھ کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بہت ساری چیزوں سے آکسیجن جمع ہو رہا ہے تو ڈال رہا ہے وہ، اور نور ہے نہیں. تو پھر آپ کو اندر اپنے دل کے نور بنانا پڑے گا. ماشاء اللہ. کیوں جی؟ بنانا پڑے گا. اب یہ جو آواز آ رہی ہے دھک دھک کی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بول سکتا ہے، آواز نکال سکتا ہے نا، سینسیٹیوٹی ہے اس کے اندر، یہ آواز نکال سکتا ہے. تو ان دھڑکنوں کو اللہ ایک کو، اللہ ایک کو ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ جو دھڑکنیں بار بار جو آ رہی ہیں، اللہ ہو، اللہ ہو، یہ اللہ ہو اس کے اندر بساتا ہے مرشد کامل نظروں سے. وہ اللہ کا رگڑا لگتا ہے، نور بننا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کا نور بننا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ نور بننا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں نور پھیلنا لگتا ہے تو یہ جو لطیفہ قلب اس کے اوپر سویا ہوا ہے، یہ نور جیسے ہی اس کو پہنچتا ہے یہ بیدار ہو ماشاء جاتا اللہ. ہے. یہ بیدار ہو جاتا ہے. اب اس موقع پر اگر تو سرکار گوھر شاہی کے دور سے پہلے آیا تھا اور ذاکر قلبی بن رہا تھا تو اس موقع پر تو یہ مخلوق انتظار کرے گی بسم اللہ کہ الحمدللہ. کب تیرے پورے نظام میں خون بسے اور کب پھر یہ اللہ اللہ کرنا شروع کرے. وہ بڑا سلو پروسیس ہے. لیکن سرکار کے دور میں سرکار سے ذکر قلب لیا تو ادھر تو سرکار نے دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگایا، ادھر اس مخلوق کو بھی کہا کہ تو بھی کہہ دے اللہ ایک ہے. تو یہ ڈبل ہو گیا، اس کا دل بھی اللہ میں لگ گیا اور اس کا قلب بھی اللہ میں لگ گیا. سمجھ گئے؟ اس کا دل بھی اللہ اللہ میں لگ گیا اور اس کا قلب بھی اللہ اللہ میں لگ گیا. اس کا جو قلب تھا اس کے ذریعے وہ کہا کہ تو صراط مستقیم کی طرف جا، اوپر چڑھ جا، اور جو دل کا ذکر تھا اس کو نیچے بھیجا، تو نفس کو پاک کر. بسم اللہ الحمدللہ. دو چیزیں ہو گئیں. یہ ماڈرن طریقہ ہے. ہاں، اس کو کہا تو اوپر جا تاکہ رب سے تعلق جڑے، اور اس کو کہا تو نیچے جا تاکہ تزکیہ نفس تیرا خود بخود یہیں سے ہو جائے. تو ان دھڑکنوں میں اللہ کا شامل ہو جانا ذکر دل ہے.
اور اس کے ذریعے یا نظر گوہر شاہی کے ذریعے اگر یہ مخلوق بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو پھر ماشاء تو اللہ ذاکر قلبی ہے. اس کی آواز ہو سکتا ہے تجھے محسوس ہو جائے. یہ جو قلب ہے اس کی آواز تجھے کبھی نہیں آئے گی. اسی کو کہا کہ تو جتنا بے مرضی شک پوشیدہ ہو کے یاد کر، تیرا رب جانتا ہے اور تو جانے گا. اس کی آواز نہ جبریل چیک کر سکتا نہ کوئی نبی بسم کر اللہ سکتا. الحمدللہ. اس کی آواز نکلے گی رب تک پہنچے گی. رب کو پتا اور تجھے پتا. کیوں جی؟ رب کو پتا. اب جب حساب کتاب یوم محشر میں ہوگا، حساب کتاب یوم محشر میں ہوگا تو بہت سے لوگ اعمال نامہ ہاتھ میں لے کے رو رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو، ماشاء اللہ جن کا یہ حساب کتاب فیل ہو گیا، ان کو جنت میں بھیج دو. تو فرشتے پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ ان کی کچھ مخلوقیں ایسی بھی ہیں جن کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بے شک ان کی وہ مخلوقیں اللہ اللہ کرتی تھیں. یہ اعمال نامہ ان کے جسم کا ہے، اور وہ جو نور ہے بسم اللہ وہ تمہیں اس لیے نہیں پتا چلا کہ وہ صرف مجھے معلوم ہے. جب فرشتے تمہیں فیل کر دیں گے تو پھر اللہ کہے گا اس کا نور میرے پاس جو پہنچا ہے، اللہ اللہ کا، وہ میرے پاس ہے نا. یہ ذکر قلب یہ بٹ رہا ہے فری میں. لے لو اور چلے جاؤ. یہ نہیں کہیں گے کہ آتے رہو. ہمیں کیا لینا دینا کسی سے؟ ماشاء اللہ. اب نسبت گوہر شاہی کیا ہے؟ یہ تو ذکر قلب ہے نا. یہ تو ذکر قلب ہے نا. اب دیکھتے ہیں نا کہ نسبت گوہر شاہی کیا ہے. نسبت گوہر شاہی پھر یہ ہے کہ سرکار کے دل سے بسم اللہ الحمدللہ. تار آ کے تیرے دل کو جڑ جائے. جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ایک وہ جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے ایک کارڈ، اسی سے ساری غذائیت اس کے اندر آتی ہے. سمجھے نا؟ تو یہ جو باطن میں تار ہوتی ہے، ماشاء اللہ. جب آدم صفی اللہ نیچے آئے تھے اسی طرح کی تار اللہ تعالیٰ نے آدم کے دل سے جوڑی ہوئی تھی. اس کو حبل اللہ کہتے ہیں. جب تجھے نسبت گوہر شاہی ملے گی، بے شک پتہ نہیں اوپر سے حبل اللہ کب آئے، یہ سرکار کے سینے کی تار تیرے دل کو جڑ جائے گی، بسم اللہ الحمدللہ. اور یہاں سے نور کی فراوانی شروع ہو جائے گی، اور پھر تیرا دل بس آلویز آن دا رائز. ایک حدیث شریف میں آیا کہ نیت مومن خیر من عملہ ہی، کہ جو مومن کی جو نیت ہے اس کے اعمال سے بہتر ہے. ماشاء اللہ. میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مومن کے اعمال کی جو ہے اس سے بہتر اس کی نیت ہے. فرمایا ہاں اس کی نیت ہے. بے میں نے شک پوچھا کہ وہ نیت کیا ہے؟ فرمایا مرشد کی نسبت. تو اس کا مطلب یہ ہوا بسم کہ اللہ مومن کے اعمال نہیں، اس کی نیت یعنی اس کے مرشد کی نسبت سب سے افضل ہے. نیت مومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے یعنی اس کے مرشد کی نسبت، یہ جو تار جڑی ہوئی ہے یہ اس کے اعمال پر بھاری ہے، یہ اس کے اعمال پر بھاری ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ماشاء جے اللہ. میں ویکھاں عملاں ول، جے میں ویکھاں عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں او دی رحمت ول ہائے ہائے تے بلے ہی بلے بلے. بے شک کہ اگر میں اپنے اعمال کی طرف دیکھتا ہوں تو کچھ نہیں میرے پلے، بے عمل ہوں، میرے بسم پاس کچھ اللہ بھی نہیں. الحمدللہ. اور جب نظر میری جاتی ہے کہ میری نسبت گوہر شاہی سے جڑی ہوئی ہے
تو پھر کہتے ہیں بلے ہی بلے بلے. ذکر قلب کے ساتھ اگر یہ نسبت بھی مل گئی نا، پھر ذکر قلب جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا. پھر یہاں سے نور بے شمار. ماشاءاللہ. سمجھ گئے؟ اب یہ جو ہے جو تار ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ 7 ہے. بے شک. ایک دفعہ یہ فرمایا، پتہ نہیں کیوں فرمایا لیکن فرمایا حبل بسم اللہ. الحمدللہ. حبل اللہ کیا ہوتی ہے؟ وہی جو تجلیات ولیوں پہ گرتی ہیں نا، وہی ایک نوری رسی کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور وہ اس ولی کے دل سے جڑی ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو فرض کر لو کہ یہ اللہ ہے، اور یہاں سے جو ہے وہ رسی آ رہی ہے، نور کی رسی، اور وہ اس ولی کے دل کو جڑی ہوئی ہے، قلب کو. تو جس کا وہ دل ہے وہی بندہ حبر اللہ کہلاتا ہے. بے شک. اسی لیے جب صحابہ کرام نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ حبر اللہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا انا حبر اللہ، بسم اللہ الحمدللہ. میں اللہ کی رسی ہوں. پھر لوگوں نے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے، انہوں نے کہا جی میں ہی صراط مستقیم ہوں. اب وہ شیعوں کی سمجھ میں نہیں آیا. بھئی مولا علی صراط مستقیم ہے تو اب کیا کریں؟ بھئی مولا علی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ سمجھ بھی نہیں آیا نا کہ مولا علی صراط مستقیم کیسے ہیں. مولا علی صراط مستقیم سے مراد کہ جو چیز پکڑ کے جس پہ تم نے چلنا ہے وہ مولا علی کے اندر ہے، یعنی حبل اللہ. تم بھی اس سے جڑ جاؤ. ہاں تو تم جڑے تو نہیں، بس مولا علی کرتے رہے خالی خولی. او بھئی اگر زبان سے مولا علی کرنے سے کچھ ہوتا تو مولا علی سے بڑا نام اللہ کا ہے نا. تو زبانی تو اللہ اللہ کہنے والے بھی کامیاب نہیں ہوئے، تو مولا علی کے نام سے کیا کامیاب ہوں گے؟ بسم اللہ الحمدللہ. جس نے اندر کا چیز نہیں جوڑا نا تعلق، تو وہ ایسے ہی رہ گیا. اب یہ ایک حبر اللہ آئی، سب اسی سے جڑے. اب یہ نبوت و ولایت وراثت کیوں نہیں ہے؟ یہاں تو تم یہ ولی ہے فرض کیا، اس کا بچہ پیدا ہوا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو یہ حبر اللہ اس کے ساتھ تو پیدا نہیں ہوئی نا، یہ تو اس کو لگے گی جس کو اللہ چاہے گا، اس لیے یہ وراثت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ حبر اللہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ اوپر سے نیچے آ رہی تھی. اب اگلے کہانی دیکھتے ہیں. پھر سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ پہلے اوپر سے ایک تار آتی تھی، سب اسی سے جڑے ہوئے تھے، بسم اللہ الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد کہا کہ اب یوں اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. کیسے؟ پھر کہا کہ اب 7 تاریں اس سینے سے نیچے سے اوپر جا رہی ہیں. ہاں اب 7 تاریں، سرکار نے فرمایا 7 تاریں اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے، 7 تاریں اس سینے سے نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، نیچے سے. اور پھر کہا، کیا کہا کہ اب بتاؤ اس بندے کے فیض کا عالم کیا ہوگا بسم اللہ جس کی باطنی کیفیت یہ ہوگی کہ ذات گوھر شاہی کے سینے سے 7 تاریں، 7 تاریں جا رہی ہیں اللہ کے پاس بھی، اور اسی سے بندہ بھی جڑا ہے. ظاہر شاہ لکھ دیتے ہیں جتنا فیض ادھر جا رہا ہے اتنا فیض ادھر. اب اندازہ لگاؤ کتنا فیض ہوگا اس بندے کا. اس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اب روزے رکھنے چاہیے. لعنت ہے پھر. کیوں بھائی؟
کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الحمدللہ. اب تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا برتن بہت بڑا ہے، تمہارا برتن بہت چھوٹا ہے. اب تم اس برتن کو بڑا کرو، جتنا زیادہ پرچار مہدی ہوگا اتنا بڑا ہو جائے گا برتن. ساتھ ساتھ جو ہے فوارے چھوٹے ہوئے ہیں، تم چھوٹا سا دل لے کے بیٹھے ہوئے ہو. بڑھاؤ اس کو، اپنے جلووں کی شدت بڑھا دیجئے. پہلے آپ اپنا برتن بڑا کیجئے. اس برتن کو بڑا کرو، ظرف بڑھاؤ. جتنا زیادہ پرچار مہدی ہوگا، بے شک. جتنا زیادہ عظمت گوہر شاہی کا بیان ہوگا، اتنا زیادہ برتن بڑا ہوگا. بسم اللہ الحمدللہ. آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ کتھے مہر علی کتھے تیری صنعت، گستاخ اکھیاں کتھے جا رہی، یہ کہاں آ گئے ہم. اب اس موقع پر اگر کہیں کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا، پہنچ گیا جب تو میرے نشیمن میں، پھر میں کیا اور خدا کیا. پہنچ گیا جب تو پھر میں کیا اور خدا کیا. یہ دیکھ لیں، سات سات تاریں. بے شک. کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ کیا یہ انصاف نہیں بسم ہے؟ اللہ الحمدللہ. ایکول اپرچونٹیز. کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ فیض دینے آئے ہم تو، اب جو بھی ہو سامنے لے لو. اور مت بھولیں حدیث میں لکھا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. یہ مومنوں کی جو نیت ہے ان کے اعمال سے بہتر ہے. ماشاءاللہ. کیوں بہتر ہے؟ بھئی اعمال تو یہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اعمال تو ایسے ہیں قرآن اور حدیث پر مبنی ہیں. اور نیت، بے شک. اس میں تو مرشد کے نور کی تار جڑی ہوئی ہے. اس حدیث میں یہ ترغیب دلائی گئی ہے، بسم اللہ یہ ان کی خیر ہے. وہ جو نور کی تار جڑی ہے نا مرشد کی، اس کی حفاظت کر، وہ سب سے افضل ہے. نہ تو افضل ہے نہ تیری نمازیں افضل ہیں. جس کے قدموں سے تو جڑا ہوا ہے وہ ذات گوہر شاہی افضل ہے. کیا بولتے ہیں علماء کرام؟ نہ تو افضل نہ تیرے اعمال افضل، ماشاءاللہ. وہ نسبت افضل ہے جن کے تلووں سے تو چپکا ہوا ہے. نسبت گوہر شاہی افضل ہے. اس بارے میں اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں. اچھا، اب جب یہ ہو گیا تو پھر کیا آگے کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی بندہ بسم اللہ الحمدللہ. یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ بغیر عبادت کیے کوئی نبی نہیں بن سکتا؟ تو نبی بننے کے لیے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ولی بننے کے لیے ہوگی. نبی بننے کے لیے نہیں، ولی بننے کے لیے نہیں، تو مومن بننے کے لیے ہوگی. ماشاءاللہ. کیوں بھائی؟ یاد رکھیں، نبوت و رسالت، ولایت، بے شک. فخر، ایمان، ایقان، بسم اللہ الحمدللہ. احسان، یہ سب انسان کی مرضی اور عبادت سے نہیں ملتا. نبوت و رسالت، فخر و ولایت، ایمان، ایقان، احسان، یہ سب رب کی عطا ہے. کیا ہے؟ جو آپ کے اختیار میں ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ آپ نے جو ہے قل هو اللہ احد پڑھنے کی ٹھان رکھی ہے، انہوں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے کی ٹھانی ہوئی ہے. آپ کے نزدیک وہ مشرک ہیں
اور آپ کے نزدیک وہ گستاخ رسول ہے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ یہی کرتے رہیں گے۔ بے شک ایمان، ایقان، احسان، فقر و ولایت، نبوت و رسالت، یہ سب بسم اللہ کوئی شرط نہیں ہے ان کی، صرف ایک شرط ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، جس کو وہ چاہے۔ تو نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے، اللہ نے کہا بھائی یہ پروڈکٹ ختم ہو گئی ہے، یعنی ڈسکنٹینیوڈ، یہ ماڈل بند ہو گئے۔ فخر اور ولایت ماشاء اللہ اب اس کی سیل لگی ہوئی ہے، کلوزنگ ڈاؤن۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، دائم السحر ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے بسم اللہ کہ آپ کے دل میں یہ تمنا ہو کہ مجھے رب مل جائے اور آپ آ جائیں۔ باقی کام سارا سرکار گوہر شاہی کی نظروں کا ہے۔ کل بھی عبادت شرط نہیں تھی، عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ رب کل بھی عبادت سے نہیں ملا تھا، آج بھی نہیں ملے گا۔ ماشاء اللہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر تھا، مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر تھا، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کا کمال تھا نا۔ بسم اللہ تو اب یہ جو دور آ گیا ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا گوہر شاہی کا جو طریقہ فیض ہے وہ ہے نظر البشر، جس میں سارے مراتب آپ کو، ساری روحانیت، سارے لطائف سب نظر گوہر شاہی سے ہوگا۔ ذکر قلب بھی اور تزکیہ نفس بھی نظر گوہر شاہی سے حصول ہے۔ یہ قانون ہے، نظر گوہر شاہی سے ہوگا۔ آپ کی اپنی کاوش اور کوشش سے کر کے دیکھ لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الحمدللہ نظر گوہر شاہی سے ملے گا سب کچھ۔ تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آرام سے گھر پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں، یہ سب کچھ نظر گوہر شاہی سے ملے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ گوہر شاہی اور نظر گوہر شاہی کا پرچار کرنا ہے۔ آپ وہ کرتے رہیں، نظر یہ کرتی رہے گی۔ ماشاء اللہ آپ وہ کرتے رہیں، نظر یہ کرتی رہے گی۔ الحمدللہ انہوں نے جس پرکار سے اس بات کو بتائی ہے ذکر قلب جاری کرنے کا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بہترین بات کو انہوں نے بتایا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو اچھے سے سنے ہوں گے، سمجھے ہوں گے اور علم حاصل ہوا ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کو لوگوں کو بھی شیئر کیجیے، لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، اور آپ کو اس بات کا علم ہوا ہے تو لوگوں کو بھی بتائیے گا ضرور۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم، گوہر شاہی، مرحبا۔